بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا جب میری اماں دنیا کے سب کام چھوڑ کر اپنی چارپائی پر بیمار لیٹی زندگی کے دن گن رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتی تو مجھے گھر عجیب سا لگتا تھا۔ دراصل میرے والد اکثر اوقات نوکری پر ہی ہوا کرتے تھے۔ اس بات کی شروعات اسی وقت ہوئی تھی جب ابا شہر چلے گئے۔ ان کے نوکری لگنے کی دیر تھی کہ ہمارے سبھی خاندان والے اس بات پر جلنے کڑھنے لگے۔ حالانکہ دادا ابا کی بات سے میرے ابا نے ہی اس خاندان کو سنبھالا تھا، مگر پھر بھی سبھی لوگ ابا کے ہی مخالف تھے۔ بہرحال جب اماں نے ابا کی نوکری کے لیے بہت کوششیں کی تھیں، نانا ابا اور باقی ماموں وغیرہ کی بھی منت سماجت کی تھی، کیونکہ میرے نانا اور ماموں سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ ان کی سفارش سے ہی ابا کی ایک کلرک کی نوکری ہو گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہیں روزانہ ایک قصبے میں جانا پڑتا۔ ان دنوں کلرک کی نوکری بھی بڑی اہم ہوا کرتی تھی۔ کلرک اپنے لیے اچھے خاصے پیسے کما لیتا، جبکہ اگر اوپر کی کمائی ملا لی جاتی پھر تو کلرک سے زیادہ امیر اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ مگر ابا ایسے نہیں تھے، ہمیشہ سے ایمانداری سے کام کیا تھا۔ جب میرے ابا اس گاؤں سے چلے گئے تو اماں پر مصیبتیں آن پڑی تھیں، کیونکہ جو بھی ہمارے گھر آتا وہ ابا کی نوکری کے بارے میں پوچھتا۔ اماں جب انہیں ابا جان کی تنخواہ وغیرہ اور دیگر سہولیات اور مراعات کے بارے میں بتاتی تو لوگ انگلیاں منہ میں داب کر رہ جاتے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ عام سے خاندان سے ہو کر اتنے زیادہ پیسے کما رہے ہیں اور ایسی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات غیر حقیقی لگ رہی ہوگی، مگر بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں چپڑاسی کی سرکاری نوکری لگ جانا بھی لوگوں کے لیے بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ سرکار کا نوکر ہونا ان دنوں فخر سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں کو گئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اسی وجہ سے لوگ سرکار سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ خیر سے ابا کی نوکری نے تو حالات بدل دیے تھے، مگر جہاں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں وہیں حاسدین میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اماں کو کان بھرنے والے بہت زیادہ ملنے لگے ہیں۔ اکثر میرے گھر میں خواتین آتیں تو وہ اماں سے یہی کہتیں کہ تمہارا شوہر تو مہینہ بھر گھر ہی نہیں آتا، تم اس کو ڈور ڈالو، ایسا نہ ہو کہ باہر وہ کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر چلا رہا ہو۔ ویسے بھی مرد شادی کے بعد کم ہی بیوی کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میری اماں یہ باتیں سن سن کر ابا کے لیے بہت پریشان ہوتی، مگر ان کی صبر و شکر کی عادت تھی، اس لیے وہ کبھی ابا سے پوچھ گچھ نہیں کرتی تھیں۔ انہیں ابا پر بے پناہ بھروسہ تھا، بس اسی وجہ سے ابا کی اور اماں کی خوب چل رہی تھی۔ مگر ایک بات جو بہت غیر معمولی تھی، ان دنوں اماں کی ایک ماسی ان سے ملنے آتیں تو اکثر ہمارے گھر کو غور سے دیکھا کرتیں۔ میں ان کو دیکھتی تو سمجھ نہ آتی کہ آخر وہ ہمارے گھر میں کیا تلاشتی ہیں، مگر کچھ دنوں سے یہ مسلسل ہونے لگا تھا۔ وہ عورت آتی اور ادھر ادھر دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتی۔ ہمارا گھر بھی نیا بنا تھا، یعنی گھر کے ساتھ موجود ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہم ابھی ابھی بنوا رہے تھے وہ ہمارے گھر کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اماں نے مجھے پڑوسن کے پاس آٹا لینے کے لیے بھیجا۔ پڑوسی کا گھر کافی دور تھا، مجھے پہنچتے ہوئے واپس دیر ہو گئی۔ اتنے میں ماسی نصیرہ گھر آ چکی تھیں۔ ان کی دور سے مجھے آواز آئی تھی۔ خیر شاید وہ تب تک چائے پی کر واپس بھی جا رہی تھیں۔ جب میں پڑوسن کے گھر سے واپس آئی اور گھر کے اندر جانے لگی تو میں نے ماسی نصیرہ کو اپنے گھر کے نئے کمرے میں کچھ مٹی کے نیچے دباتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی تھی، جبکہ اماں نصیرہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اچھی چیز نہیں دبا رہی تھی، یا تو اسے بہت خوف تھا یا میرے دیکھنے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یکدم سیدھی ہو گئی اور بولی، کیا ہوا بیٹی، کیا تمہیں اپنی چیز مل گئی جو تم اتنی جلدی آ گئیں؟ جی ماسی، میں آ گئی، آپ سناؤ کیا گھر جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹیاں آج کل ہمارے پاس نہیں آتیں۔ میں نے خالہ نصیرہ کی بیٹیوں شبنم اور مقدس کی بات کی تو کہنے لگی،
بس بیٹی، آج کل وہ مصروف رہتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہے آج کل غریب سے غریب اور کمی کمین بھی پڑھ لکھ کر کلرک کی نوکری پر لگ گئے ہیں۔ ہم تو اچھے حسب نسب والے ہیں، اسی لیے چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں بھی کچھ پڑھ لکھ کر بن جائیں۔ بیٹے تو اللہ نے دیے نہیں، مگر بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ماسی نصیرہ کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات اس نے ابا کے لیے کہی تھی، مگر یہ بات میرے ذہن کو کھا گئی۔ اسی وجہ سے شاید میں نے اماں نصیرہ کے اس عمل پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر مجھے بار بار اماں نصیرہ کا وہ مٹی والا عمل یاد آتا تو میں پریشان ہو جاتی۔ خیر، اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم زیادہ باتوں پر سوچا نہیں کرو۔ اسی رات کی بات ہے، جب میری آنکھ کھلی تو اماں درد سے کراہ رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے اماں نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، کیونکہ اکثر اوقات جب وہ کوئی برا خواب دیکھ لیتی تب بھی ایسا ہی کیا کرتی تھیں، مگر وہ کراہت عجیب سی تھی۔ اماں درد سے بری طرح تڑپنے لگیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی اپنی چارپائی سے اتر آئی۔ میں اماں کے پاس بیٹھی اور پریشان ہو کر اماں سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے اماں؟ تم اتنی حیران پریشان کیوں ہو؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ میں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہیں بیٹی، مجھے بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، بس سانس میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے پانی لانے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، گلاس میں ٹھنڈا پانی بھرا اور اماں کو لا کر دے دیا، مگر اماں تب بھی بری طرح تڑپ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اماں نے باقاعدہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میری عمر ان دنوں 10 سال بھی نہیں تھی۔ مجھے جب یہ سب سننے کو ملا تو میں ہڑبڑا گئی، فوراً سے چچی کی جانب دوڑی۔ ہماری چچی کا گھر ہمارے گھر کے تھوڑا ہی دور تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر چچی جان کو جگا دیا، وہ بھی میرے ساتھ دوڑی چلی آئیں۔ ہمارے پڑوس کی 2-3 اور عورتوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی ہمارے گھر آ گئیں۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، جبکہ اماں کے تو جیسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ان کو کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ وہ اس قدر پریشان، بیمار اور بدحال کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ ان کو ایک سانس آتی اور ایک جاتی، یوں لگتا جیسے وہ ابھی اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ میں گھبرائی سی اماں کے سرہانے کھڑی تھی، جبکہ میری چچی پانی کی ٹھنڈی پٹیاں اماں کے ماتھے پر رکھ رہی تھیں۔ انہیں بخار بھی تھا اور ٹھنڈے پسینے بھی، ساتھ ہی ان کو سانس بھی نہ آ رہا تھا۔ اس وقت کسی ڈاکٹر کو بھی بلاتے تو وہ کچھ نہ کر سکتا، کیونکہ قریبی ہسپتال پہنچنے میں بھی کافی وقت لگتا تھا۔ اور پھر سب لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ صبح ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اماں کو مختلف تجربوں، ہیلوں، بہانوں سے صحیح رکھنے کی کوشش کی جانے لگی، مگر درد اور تکلیف کا تو دوا کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہوتا۔ صبح ہوئی تو میں نے شکر ادا کیا، میری آنکھ کھلی تو اماں بھی تکلیف میں تھیں۔ میری پڑوسن اور چچی جان ابھی تک سوئی نہیں تھیں، وہ شاید رات بھر کی جاگ رہی تھیں۔ اماں کا مارے درد کے برا حال تھا۔ ابا کو بھی اطلاع پہنچائی گئی، جبکہ فوراً ہی چچا جان نے گاڑی کا بندوبست کیا اور اماں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال لے جا کر اماں کو طاقت کے انجیکشن لگے، مگر اس کے باوجود بھی اماں کی حالت نہیں سنوری تھی۔ ان کو بار بار سردی کے جھٹکے لگتے اور پریشانی ہوتی، لیکن ہسپتال میں جانے سے اتنا ہوا تھا کہ وہ وقتی طور پر انہیں سکون ضرور آ گیا تھا۔ اماں کی حالت بہتر ہوئی تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ پورا دن ہسپتال میں رہیں۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، بس کمزوری اور پریشانی ہے، مگر جیسے ہی ہم لوگ گھر آئے اماں کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہسپتال سے کوئی دوا وغیرہ رہ گئی ہے جو ہم دے نہیں پائے، لیکن دوا دینے کے باوجود بھی مغرب کے بعد اماں کی حالت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ چچی نے میری ماں سے پوچھا کہ کہیں تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ اماں بیچاری کیا بتاتی، ان کی دشمنی کسی سے نہیں تھی، بس وہ لوگ جو ابا کی نوکری کے پیچھے پڑے تھے وہ میری اماں سے خوش نہیں تھے۔ ان کو اماں کا سکون اور آرام ہضم نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، مگر چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہو جاتی، اسی لیے میں خاموش رہی۔
اور پھر اگلے دن چچی نے بھی اس بات کو بھانپ لیا کہ ضرور میری ماں کے ساتھ کوئی بھی طبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ روحانی مسئلہ ہے۔ میں نے خالہ کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ خالہ، پھپھو اور میری چچی سب لوگ امی کے سرہانے کھڑے ان کی تیمارداری کر رہے تھے، جبکہ ہسپتال سے آنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ اب ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ہونے لگا۔ تب میری چچی نے ایک انوکھی بات کہنے لگیں کہ ہم نے ان کا طبی علاج تو کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ تو جب مرض سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان پر کسی بری طاقت کا سایہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی معاملہ ہے۔ اگر تم لوگ مانو، میری بات کو کچھ اہمیت دو، تو میں تمہیں ایک بوڑھی عورت کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ عورت ایسی ہے جس کی دم کی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے سے ہر طرح کا سایہ جاتا رہتا ہے۔ چچی کی بات سن کر سب لوگ راضی ہو گئے تھے، مگر اب مسئلہ چچا کو منانے کا تھا، کیونکہ ہمیں سب عورتوں کو پیرنی جی کے پاس لے کر جانا تھا۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ خوش قسمتی سے اگلے ہی دن ابا گھر آ گئے۔ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ ان کی بیوی بہت سخت حالت میں تھی۔ خیر سے ابا کے آنے کے بعد سے مجھے کافی حوصلہ ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو اماں کی فکر کرنے والا، علاج کرنے والا کوئی تو آیا، ورنہ عورتیں کہاں تک کسی عورت کا علاج کروا سکتی ہیں، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ ہر عورت کی اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اماں نے ابا کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ بالآخر اماں کو اسی ہسپتال لے جایا گیا جہاں کے انہیں دن میں لے جایا گیا تھا، مگر یہ بات ہسپتال جانے سے واضح ہو گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کے 100 حربے کرنے کے باوجود بھی رات کے وقت اماں کی طبیعت نہ سنبھلتی۔ دن کے وقت اماں ٹھیک ٹھاک رہتی تھیں، جبکہ مغرب ہوتے ہی ان کی حالت بدل جاتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگتی، ان کی طبیعت بگڑنے لگتی۔ اسی لیے ہم یہ جان گئے تھے کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ رات شروع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح فجر تک ختم ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ جسے ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ خیر سے چچی جان نے خالہ اور پھپھو سے کہا کہ ہم انہیں ایک عورت کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ وہ بہت ہی نیک اور روحانی قسم کی خاتون ہیں۔ انہوں نے آج تک ایسی لا علاج بیماریوں کا علاج کیا ہے جو کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر اگر ہمیں خدا نخواستہ وہ بیماریاں ہو جائیں تو ہم اپنی ہمت ہار بیٹھیں۔ مگر وہ عورت ایسی ہے جس نے اپنی دعاؤں سے بہت لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ وسیلہ بنی ہے۔ چچی نے اس کی اتنی تعریفیں کیں کہ میں بھی یہ سوچنے لگی کہ اماں کو وہیں لے جانا چاہیے۔ خیر چچی کے دباؤ پر ہم سب لوگ اماں کو لے کر کافی دور اس عورت کے پاس پہنچے تھے۔ اماں کو چارپائی میں ڈالا گیا تھا، جبکہ آس پاس سے لوگوں نے اماں کو چارپائی پر اٹھایا اور اس عورت کے پاس لے جانے لگے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک وقت تھا کہ اماں چلتی پھرتی تھیں، اور یہ وقت بھی آ گیا تھا جب انہیں چارپائی پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ میری تو مارے پریشانی کے جان ہی نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس عورت کے گھر کا باہر والا منظر خوفناک سا تھا، یعنی وہاں پر کوئی سہولت والی چیز نہیں تھی۔ ایک مختصر سی جھونپڑی تھی جس کے باہر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، اور مٹی کا ایک چولہا تھا جو انہوں نے شاید اپنے کھانے پینے کے لیے بنا رکھا تھا تاکہ اس میں آگ جلا کر وہ اپنی روٹی کا بندوبست کر سکیں، مگر یہ انتہائی سادہ سا ماحول تھا۔ خیر میں نے یہاں بیٹھ کر دیکھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ یہاں جو بھی شخص آتا شفا یاب ہو کر جاتا۔ میں اس بات سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ میرے دل میں امید تھی کہ ضرور اماں بھی یہاں آ کر ٹھیک ہو جائیں گی، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہماری باری آئی تو اماں، پھپھی اور باقی لوگ اندر چلے گئے، جبکہ میں باہر بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگا تو میں نے بھی اندر جانے کی ضد کی۔ باہر بیٹھی منتظم خاتون نے مجھے اندر بھیج دیا۔ اندر کا منظر بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ اماں پر سفید کپڑا ڈال کر وہ عورت جو کہ وہاں بیٹھی پیرنی کے نام سے مشہور تھیں، وہ کچھ عمل کرنے لگیں۔ مسلسل پڑھائی کر رہی تھیں، جس سے مجھے بھی ڈر سا لگ رہا تھا۔ ان کی آواز بہت گہری تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کے لباس میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا، سر پر بال کم تھے
یوں سر کے گرد دوپٹہ لپیٹ کر وہ اور بھی عجیب لگ رہی تھیں، مگر یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ ان کے چہرے پر بلا کا نور تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر اماں کی چارپائی کو دیکھنے لگی۔ پیرنی جی نے خدا کا شکر مجھے باہر جانے کا نہیں کہا۔ میں وہیں بیٹھی تھی کہ وہ چچی جان سے مخاطب ہوئیں۔ کیا اس عورت کی کسی سے دشمنی ہے؟ عورت کے پوچھنے پر اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی جاگ رہی تھیں اور چچی نے بھی بتایا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ تم کو معلوم نہیں ہوگا، ایسا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہاری کسی سے دشمنی نہ ہو، یاد کرو۔ نہیں، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے پیرنی جی، اماں نے کہا تو وہ دوبارہ کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر روز آتا جاتا کون ہے؟ میرے گھر ماسی آتی ہیں، اماں نے سوچ کر بتایا۔ جب سے میرے شوہر باہر گئے ہیں وہ میری مدد کرنے اکثر آ جاتی ہیں، کھانا پکانے میں میری مدد کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تب اس عورت نے جو باتیں بتائیں وہ ہمارا دل دہلا دینے والی تھیں۔ میری بات غور سے سنو بیٹی، تمہیں اپنی اس سہیلی کا علاج بہت مکمل طریقے سے کرنا ہے۔ ابھی تم انہیں باہر لے جاؤ، میں تمہیں بعد میں ایک عمل بتاتی ہوں جس سے تم نے ان کا علاج کرنا ہے۔ چچی کو انہوں نے یہ بات کہی۔ چچی نے خالہ اور پھپھی کو چارپائی لے جا کر باہر بیٹھنے کا کہا، جبکہ میں اندر واپس آ گئی تھی۔ کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، نہ کسی کا دھیان تھا۔ اب وہ بوڑھی عورت چچی کو غور سے بتانے لگی، بیٹی میری بات دھیان سے سننا، دراصل تمہاری جٹھانی پر کالا جادو ہوا ہے۔ تمہاری یہ جٹھانی بہت خوبصورت ہے اور پھر اس کا شوہر بھی باہر کے ملک کام کرتا ہے۔ یہ بات لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اب تم ایسا کرو کہ گھر واپس جا کر اپنی اس جٹھانی کے علاج کے لیے اپنے گھر سے مٹی لے کر آنا، میں اس کے بعد ہی عمل کر کے بتاؤں گی۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگیں، آپ ذرا جلدی کیجیے، میری جٹھانی بہت بیمار ہے، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو وہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ابھی تو وہ ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتی کہ رات اور مغرب کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ چلو میں تمہیں ایک وقتی عمل بتاتی ہوں، پیرنی جی نے کہا، اس کے بعد تمہیں مستقل عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم لوگ کام بھی وقت پر کر لو گے، وہ سارے عوامل جو اس عمل کے لیے ضروری ہیں۔ تمہارے گھر کے آس پاس کتنے درخت ہیں؟ اس عورت نے پوچھا تو چچی نے انہیں مختصراً بتا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، ان درختوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اچانک سوکھنا شروع ہو گیا ہو؟ پیرنی جی کی بات پر چچی سوچ میں پڑ گئیں۔ جی حضور، ایک درخت ہے جو امرود کا ہے، بہت سوکھ گیا ہے، حالانکہ پہلے بہت پھیلتا پھولتا تھا، اس کا پھل پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، اس پر نہ ہی پھل اگتا ہے بلکہ اب تو اسے پتے بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم سب بھی حیران ہیں کہ آخر اس درخت کو ہوا کیا ہے۔ چچی کی بات ختم ہوئی تو پیرنی جی نے دوبارہ شروع کی، ہاں بیٹی، جادو چیز ہی ایسی ہے جو انسان درختوں اور جانوروں کو بھی موت تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ درخت اس تعویذ کا اثر برداشت نہیں کر پایا جو اس کے نیچے دفن کیا گیا ہے، اور یہی تمہاری جٹھانی کی جان لے رہا ہے۔ پیرنی جی یہ کہہ کر چپ ہو گئیں، جبکہ میں سوچنے لگی، واقعی وہ درخت تو سوکھتے سوکھتے ختم ہی ہو گیا، اس کا پھل اگنا بھی بند ہو گیا، لازمی اس کے نیچے کوئی ایسی ہی چیز دفن ہوگی۔ میں سوچنے لگی کہ اب اس درخت کو اکھاڑا جائے گا۔ اماں بھی یہ باتیں کرنے لگیں، جبکہ پیرنی جی نے انہیں ہدایت کی تھی کہ اس درخت کو کھودتے وقت کسی کو بھی معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ 2-3 مزدور بلاؤ اور آرام سے اسے جڑ سے اکھڑوا دو، اور پھر مٹی کو اچھی طرح سے کھنکھال کر دیکھنا، ضرور اس میں کوئی تعویذ ہوگا۔ وہ تعویذ نکال کر میرے پاس لانا، اس کے بعد ہی تمہاری جٹھانی کا علاج ہو پائے گا۔ اماں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئی تھیں، جبکہ میری اماں کی حالت ابھی تک سنوری نہیں تھی۔ اماں نے اور کچھ نہیں بتایا اور خالہ اور پھپھو سے کہنے لگیں کہ پہلے اسے لے کر واپس گھر چلتے ہیں۔ ابا بھی باہر کھڑے تھے۔ فوراً اماں کو گھر لے جایا گیا۔ گھر لے جا کر میری چچی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں تو وہ بات شاید بھول ہی گئیں۔ کرتے کرتے شام کا وقت ہو گیا۔ شام کے وقت تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کو اکھاڑا جا سکے۔
उस वक्त मज़दूर लाना भी बहुत मुश्किल था। तभी मेरी चची को किसी ने बताया कि अम्मा के ऊपर से मुर्गी वार कर दे दें तो शायद ये ठीक हो जाएंगी। उस वक्त दरख्त को उखाड़ना किसी को याद नहीं रहा। एक काले रंग की मुर्गी लाई गई जिस पर अमल करके उसे अम्मा के ऊपर वारने लगे ही थे कि मुर्गी की हालत बिगड़ने लगी। रफ्ता रफ्ता ऐसा लग रहा था जैसे वो मर कर इसी तरह ज़मीन पर गिर पड़ेगी, और फिर वैसा ही हुआ। मुर्गी तो ऐसे उछलने लगी जैसे इसे कोई हाथ से पकड़कर छत पर ले जा रहा हो, फिर वो वापस पट ही जाती। मुर्गी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, जिससे अम्मा की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इन्हें शोर और परेशानी से भी सख्त मसला पैदा हो जाता था। और फिर देखते ही देखते अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके सीने पर बैठा उनकी सांस की नाली पर दबाव डाल रहा है, और ये बात बार बार वो हमसे कर रही थी। यहाँ तक कि उनकी नज़ा का वक्त आ गया। मुझे तो रोना ख़त्म नहीं हो रहा था, जबकि चची अभी भी कोशिश कर रही थी कि उस मुर्गी की मदद से अम्मा की तबीयत बचा ली जाए। वो शायद दरख्त वाली बात भूल गई थी। मैंने उन्हें याद दिलाया तो बोली, हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। चलो बशीर चचा के साथ चलते हैं, वो दरख्त उखाड़ कर उसके नीचे मौजूद तावीज़ निकालना ज़रूरी है। ये कहकर चची घर से निकल पड़ी। अम्मा नज़ा की हालत में थीं। हम जैसे ही चचा बशीर के पास पहुँचे, उन्हें पूरी रुदात सुनाई तो वो कहने लगे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब तो काफ़ी रात हो गई है। चची ने उनकी मिन्नत की तो वो हमारे साथ कुल्हाड़ी लेकर चल पड़े। जल्द ही हम उस दरख्त के करीब पहुँचे। वो दरख्त वाकई सूख कर कांटा हो चुका था। बशीर चचा ने आसपास से दरख्त खोदना शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधा दरख्त खोद चुके थे जब मैंने देखा कि खाला जान हमें आवाज़ दे रही थीं, मगर चची ने बशीर चचा को फिर भी हटने नहीं दिया। यहाँ तक कि दरख्त उखाड़ लिया गया। अब उसके नीचे मौजूद तावीज़ ढूंढना रह गया था। तभी दूर से खाला जान की आवाज़ आई, रहने दो सबीन, क्या कर रही हो? आपा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। खाला की बात सुनते ही मैं तो ज़मीन पर ढह गई, जबकि चची भी साकित निगाहों से इधर उधर देखने लगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब हम वहाँ रुक कर और तावीज़ निकाल कर भी क्या करते? लड़खड़ाते कदमों से मैं घर आ गई। अम्मा की लाश सहन में रखी गई थी। उस पर सफ़ेद कपड़ा डला था, जिसे देखकर मुझे वहशत हो रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अम्मा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएंगी, जबकि अब्बा तो होशो हवास से बेगाना लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी को तरस आ रहा था कि कैसे भरी जवानी में वो बीवी के बगैर अपनी ज़िंदगी एक बच्ची के साथ गुजारेंगे। अब्बा और अम्मा की शादी मोहब्बत की थी। जब इन लोगों ने शादी की थी तो कोई भी ख़ानदान में राज़ी नहीं था, लेकिन ससुराली यानी कि चची जान और मेरी फूफी अम्मा से बहुत मोहब्बत करती थीं और खाला भी छुप छुप कर मिलने आती थीं। खैर से दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे कि अम्मा अचानक बीमार पड़ गई थीं। अम्मा की बीमारी ने उनकी जान ले ली। अब्बा में तो हौसला ही नहीं था कि वो अम्मा का जनाजा भी उठाते। ख़ानदान वाले वैसे ही सब नाराज़ थे। अब्बा ने अपने कंधे पर अम्मा का जनाजा लोगों की मदद से उठाया और उसे एक दरख्त के सामने जाकर रख दिया। ये वही दरख्त था जहाँ अक्सर लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई जाती थी। मगर आज एक अजीब वाक़या हुआ था जिसने अब्बा जान को भी हैरान परेशान कर दिया था। मैंने देखा दरख्त के आसपास काले काले पत्थर थे जिनसे अम्मा की चारपाई का हिसार बनाया गया था। अब्बा अगरचे उस चारपाई के पास ही खड़े थे, मगर उन्हें भी इस हिसार के बनने का अंदाज़ा नहीं हो सका। फिर जब वो उस हिसार से बाहर आए, लोगों को नमाज जनाजा पढ़ने का कहने लगे, तो वहाँ पर एक तेज़ आंधी चली। लग रहा था ये आंधी सभी को उड़ा कर ले जाएगी। हर तरफ हवा, गर्द और मिट्टी थी जो सबकी आंखों में जा रही थी। फिर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, जबकि हिसार के अंदर ना ही बारिश थी ना आंधी थी। सब लोग वहाँ से भागने लगे थे, क्योंकि ये मौसम ऐसा था जो किसी की भी जान ले सकता था। अब्बा बहुत डरे हुए थे कि जनाजे को यूं छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं, मगर नाकाबिले बर्दाश्त हवा और आंधी की वजह से हमें जनाजे को यूं ही छोड़कर भागना पड़ा था। आज तक ऐसी आंधी गांव में नहीं आई थी जैसी कि आज देखी गई थी। घर के करीब से जाते हुए मेरी नज़र अमरूद के उसी दरख्त पर पड़ी तो देखा
اس درخت کے قریب بھی کالے کالے پتھر موجود تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب میں گھر آئی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا بھی آ گئے تھے، وہ مجھے سینے سے لگائے مستقبل کی باتیں کرتے مجھے سہارا دے رہے تھے کہ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے باہر آندھی وغیرہ رک گئی ہو۔ میں نے ابا سے باہر نکلنے کا کہا، انہوں نے بھی دیکھا آندھی اور طوفان رک گیا تھا۔ اب ہم لوگ باہر جانے لگے، واپس بھی لوگ آ گئے تھے اماں کے جنازے کو پہنچانے۔ دوبارہ جب ہم اس درخت کے قریب گئے تو پھر عجیب تماشا ہوا۔ ایک آندھی اور طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کرتے کرتے وہاں پر ایک ایسی آندھی چلی کہ سب کو دوبارہ وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس درخت کے نیچے جنازہ رکھنے سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس جنازے کو اس حصار سے نکال لیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی تیز آندھی شروع ہو جاتی۔ پھر ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ ہم صبح سویرے اٹھ کر اس معاملے کو نپٹا لیں گے، ابھی ہمیں گھر چلنا چاہیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ویسے بھی یہ اللہ کے معاملے ہیں، ان میں انسان جتنی ہی دخل اندازی کرتا ہے اس کے لیے اتنا برا ہوتا ہے۔ ان بزرگ کے کہنے پر ہم لوگ گھر آ گئے۔ اماں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ ان کو اس چیز کی سزا ملتی، بس اسی وجہ سے میں مطمئن تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اماں کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کریں گے۔ گھر آ کر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کب ہوئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی پہلا میرے دل میں خیال میری اماں کا آیا تھا۔ ابا کے بھی اٹھنے سے پہلے میں فوراً گھر سے نکل گئی اور اسی درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی جگہ تھی۔ میں وہاں کھڑی حیران پریشان یہ معاملہ دیکھ ہی رہی تھی کہ میری نظر پاس ہی کھودی گئی قبر پر پڑی۔ میں اس قبر کو دیکھ کر حیران تھی کیونکہ یہ قبر ایک دن پہلے یہاں موجود نہیں تھی۔ قریب جا کر دیکھنے لگی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر اسی طرح کے جو کالے رنگ کے تھے موجود تھے، اور ان پتھروں کو بڑی ہی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا میں ان پتھروں کو ہٹاؤں، اس قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ کیا یہ واقعی اماں کی قبر ہے۔ اماں کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا۔ میں ابھی یہ کام کر ہی رہی تھی کہ ابا اور باقی لوگ بھی اس قبر کے قریب آ گئے۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی حیران تھے۔ ابھی ہم یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ درخت کے قریب کھڑے ایک بزرگ پر ہم سب کی نظر پڑی تو ہم حیران رہ گئے۔ انہیں بھی ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ گاؤں میں عموماً سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن یہ بزرگ بہت انجانے سے لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا یہ پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ اس عورت کی موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا، بوڑھے بزرگ نے کہا، اور پھر کہنے لگے، لیکن کیا تم لوگ جانتے ہو اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس عورت کا جنازہ پڑھاتا تو اس پر بھی مصیبت آتی، کیونکہ یہ جنات کے زیر اثر تھی۔ اس پر کالا جادو کروایا گیا تھا، اور کالے جادو کا مریض مرنے کے بعد اپنے قریب آنے والوں پر اپنے اثرات منتقل کر دیتا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم نے آپ کو اس جنازے سے دور رکھا، لیکن اب جب سب لوگ اس بات سے آگاہ ہیں تو پھر احتیاط سے کام لیں۔ جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں آپ کو جنازہ پہنچا دیا جائے گا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ کہہ کر سب کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ سب لوگوں میں ہمت نہ تھی کہ اس بوڑھے سے پوچھتے کہ تم کون ہو۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ ہوگا اور چہرہ نورانی تھا، دیکھ کر لگتا جیسے وہ کسی آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے۔ اس نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی دوڑتی ہوئی ہمارے قریب آئی۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی جب اس نے ابا سے کہا، جنازہ آ گیا ہے، اب آپ لوگ آ کر نماز پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ ابا باقی مردوں سمیت وہاں سے درخت کی جانب بڑھنے لگے۔ درخت کے قریب جا کر دیکھا تو اماں کا جنازہ وہیں رکھا تھا۔ اماں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور انہیں اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ بوڑھا بزرگ کون ہے جس نے اماں کا جنازہ ہم تک پہنچنے نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ درخت راستے میں تھا، سب کی سوچ اسی بات پر گئی کہ شاید یہ کسی کی زمین ہوگی۔ سب اتنے حواس باختہ تھے کہ کسی نے بوڑھے کی باتوں پر غور نہیں کیا، مگر میں اس بوڑھے کو پہچان چکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کہیں دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی صورت جانی پہچانی لگتی۔
بہرحال اس واقعے کے بعد ہمارے گھر میں امن سا تھا، امن نہیں بلکہ غم کہیے۔ ہم ہر وقت اماں کو یاد کرتے رہتے۔ گھر کی خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں بڑی ہونے لگی تو ابا نے بھی دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ ابا نے مجھے ان دنوں اماں کی قبر پر جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں بھی اماں کی قبر پر کم ہی جاتی تھی، مگر ایک دن ان کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا آج اماں کی قبر پر ضرور جاؤں گی، فاتحہ پڑھوں گی اور اماں کے لیے دعا کروں گی۔ یہی سوچ کر میں ان کی قبر پر چل دی۔ وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھی رہی، روتی رہی، پھر فاتحہ پڑھی، اماں کو یاد کیا، ان سے ڈھیروں باتیں کیں۔ کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں۔ اب میں روز یہاں آیا کروں گی، ورنہ میرا دل نہیں لگے گا۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا وہم سچ نکلا۔ وہاں ایک بزرگ تھے جن کی مسکراہٹ ابھی بھی بہت خوبصورت تھی، اور یہ وہی بزرگ تھے جو اس دن ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ اب اس جنازے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، نہ ہی اس کے ارد گرد بھٹکنا چاہیے کہ کہیں ہم پر بھی وہ اثرات نہ پڑ جائیں۔ خیر سے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، میں پہچان گئی۔ پیچھے ہٹی تو وہ بولے، میرے سر پر دلاسا دینے لگے، بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم اپنی ماں کو بہت یاد کرتی ہو، اور یہ بھی جاننا چاہتی ہوگی کہ اس دن تمہیں میں نے ماں کے جنازے کے قریب آنے سے منع کیوں کیا تھا۔ جی میں یہ جاننا بھی چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ اپنی ماں سے روزانہ باتیں کروں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات پر وہ بزرگ مسکرا دیے۔ بیٹی یہ سب تو اللہ ہی جانتا ہے، پر میں جو جانتا ہوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کیا تم تھوڑی دیر مجھ سے بات کرنے کے لیے ذرا اس جھونپڑی میں چلو گی؟ بابا نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ تھوڑا ہی قدم دور جا کر دروازے کے اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بڑی عجیب سی جھونپڑی تھی جو گول سی تھی، اس میں کھڑکیاں بھی تھیں۔ ان کھڑکیوں سے حرارت اندر آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ سردیوں کے دن تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی ہیٹر کے پاس بیٹھی ہوں۔ تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد بابا جی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام زرغون ہے، میں یہاں پر 1000 سال سے رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تو میں اچھل پڑی۔ 1000 سال سے؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے میرے آباء و اجداد بھی یہیں رہتے تھے۔ اچھا تو پھر آپ میری ماں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے اداس لہجے میں پوچھا۔ تمہاری ماں ایک بہت نیک عورت تھی، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، مگر ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ جو تم اپنی ماں اور ماسی پر شک کر رہی تھیں کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سب جانتا ہوں۔ تم لوگ جب اس عورت کے پاس گئے تھے جس نے تمہیں تعویذ کا بتایا، وہ ساری باتیں بھی مجھے معلوم ہیں، مگر میں تمہیں کچھ الگ بتانا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے وقف کے بعد کہا تھا، جی بابا جی آپ ضرور بتائیے۔ میری بات پر وہ دھیرے دھیرے بولنے لگے، ان کی آواز میں بہت مٹھاس تھی۔ دیکھو بیٹی، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تم لوگوں نے جب یہ نیا گھر بنایا تھا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کے قبضے میں تھیں۔ تم تو جانتی ہو جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، مگر وہ اپنا بدلہ بھی ضرور لیتی ہے، اور انسان سے دوستی کر لے تو اسے اس کا پھل بھی دیتی ہے، یعنی اجر بھی برابر ملتا ہے اور سزا بھی۔ مگر انسان کو جب اجر ملے، انعام ملے، دوستی میں تحفے ملیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب جنات بدلہ لیتے ہیں تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ جنات کبھی بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اس کی حفاظت کریں۔ دراصل تمہارے ماں اور باپ سے کافی غلطیاں ہوئی تھیں۔ یہ مکان جب بننے لگا تھا تو اس میں ایک لکڑی تھی جس پر جنات کا بسیرا تھا، اور وہ لکڑی کافی اوپر تھی، یعنی کہ گھر کے پیچھے موجود جو ٹیلا سا تھا وہاں پر رکھی گئی تھی۔ اگرچہ تمہارے ماں باپ نے گھر بناتے ہوئے خریدی گئی لکڑیاں استعمال کی تھی، مگر پھر نہ جانے اس لکڑی کے تنے کو انہوں نے ہٹا کر نیچے کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ وہ اسے آگ کے لیے جلانا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اس لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے آگ میں جلا دیا۔ وہاں موجود جنات کا خاندان اس بات سے سخت ناراض ہو گیا تھا، مگر وہ بھی اکیلے کچھ کر نہ سکتے تھے، معصوم جنات تھے،
ان میں کچھ تو چھوٹے بچے بھی تھے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر بڑے گرو کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس گرو سے تو ہمارا خاندان رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتا، وہ شیطانی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، مگر اس کی شرائط بڑی کڑی ہوتی ہیں۔ وہ جس کا بھی کام کرتا ہے اس کی روح مانگتا ہے۔ پہلے تو کام کروانے والے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ سوچتا ہے کہ روح کا سودا ایک مذاق ہے، لیکن اس کے بعد جب شیطان گرو ان سے اپنی روح کھینچتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتے، انہیں دوسروں کی مرضی کے کام کرنا پڑتے ہیں۔ اور ایسا ہی ان جنات کے ساتھ ہوا جو بچوں کی صورت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، اور ان کی اپنی طاقت کوئی نہ تھی، یہ اگر چاہتے بھی تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ شیطان گرو نے انہیں بتایا کہ میں تم لوگوں کو ایک تعویذ دوں گا جو فلاں درخت کے نیچے دبانا ہوگا، اسی سے تم اپنی دشمنی کا بدلہ لے سکو گے۔ شیطان کا وہ دیا ہوا تعویذ انہوں نے امرود کے درخت کے نیچے دبا دیا تو درخت رفتہ رفتہ پگھلنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ ایسی چیزیں جادو کی نشانی ہوتی ہیں۔ مگر پھر آس پاس کی عورتوں نے تمہاری ماں کو سمجھا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دنوں مجھے امید نہیں تھی کہ میرے بچے ایسا کام کر جائیں گے۔ رفتہ رفتہ تمہاری ماں کے لیے ان لوگوں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جادو اپنا اثر دکھانے لگا، تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بالآخر ایک عورت نے یہ تو جان لیا کہ تمہاری ماں کی کسی سے دشمنی ہے، مگر وہ یہ جان نہیں پائی کہ تمہاری ماں کی دشمنی جنات سے ہے، اور اس دشمنی کو توڑنا اور اس کے اثرات سے بچ نکلنا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ اس بات کا احساس تمہاری ماں کو بھی تھا، مگر وہ آخر دم تک خاموش رہی تھی۔ میری بیٹی، تم ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہو، اسی لیے تم جذباتی ہوتی ہو، روتی ہو، لیکن ایک بات جان لو کہ اللہ کی طرف سے انسان کی موت کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بن جاتا ہے۔ تمہاری ماں نے اسی وقت پر دنیا کو چھوڑنا تھا، سو وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اگر تم روگی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ بابا جی نے یہ کہہ کر مجھے خاموش تو کروا دیا تھا، مگر آج میں انہیں بھی جاننا چاہتی تھی۔ بابا جی، وہ سب تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اتنی باتیں بتائیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ میری ماں کو کیسے جانتے ہیں؟ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں اگر تمہیں بتاؤں گا تو تم شاید مجھے اچھا نہیں سمجھو گی۔ میں کیوں آپ کو برا سمجھوں گی؟ آپ مجھے پوری بات بتا دیں، میں آپ سے دوبارہ بھی ملنے آتی رہوں گی۔ بیٹی، بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ کر بابا جی خاموش ہو گئے، جیسے وہ بتانا نہ چاہتے ہوں۔ بھلے آپ اپنا نام مت بتائیں، جو بات نہیں بتانا چاہتے وہ مت بتائیں، لیکن میری ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، تمہاری ماں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کا رشتہ تھا، اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا، میں بھی انہیں بچوں کی طرح چھوٹا سا یہاں آیا تھا، میری ساری طاقتیں سلب کر لی گئی تھیں، میں تمہاری ماں سے بچے کے روپ میں ملنے آیا کرتا تھا۔ تمہاری ماں مجھے بہت محبت سے پیش آتی، میں اکثر ہی اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا، مثلاً وہ درخت اکھاڑو، اس کے نیچے سے ایک کاغذ نکال کر مجھے لا کر دو۔ تمہاری ماں یہ باتیں مان لیتی تھی، وہ بھی کم عمر تھی، 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو کر آئی تھی، اسے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا، بس اسی وجہ سے وہ میری دوست بن گئی۔ کرتے کرتے وہ جان گئی کہ میری حقیقت کیا ہے، تب وہ ہر الٹی سیدھی بات میں میرا ساتھ دینے لگی تھی، میں بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اگر وہ کسی کپڑے کی خواہش کرتی، وہ لال ہو یا نیلا، مجھے جتنی بھی دور جانا پڑتا میں اسے لا کر دیتا۔ ہماری دوستی بہت اچھی چل رہی تھی، جب ہمارے ہی خاندان کے کچھ لوگوں نے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ادھر آتا جاتا بہت تھا۔ میرے خاندان میں بہت سخت قوانین بنائے گئے تھے، جس کے تحت ہماری یعنی کہ انسانوں کی آبادی میں رہنے والے لوگوں کی طاقتیں سلب کر لی جاتی تھیں۔ بیٹی، جنات ہمیشہ برے نہیں ہوتے، میں بھی ایک جن زیادہ ہوں، مگر میں نے تمہاری ماں کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے جو بھی بات کرتی میں اس کی بات کا جواب دیتا، اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔
बस यही हमारी दोस्ती थी। मगर फिर मेरे ख़ानदान के कुछ लोगों को जब उसने नुकसान पहुंचाया, मैंने उसे इशारे से मना करने की कोशिश भी की, मगर वो समझी नहीं। वो समझी कि शायद मैं जैसा उसके साथ रवैया रखता हूँ वैसे ही बाकी लोग भी हैं। बाज़ औक़ात तो उसे यकीन भी ना आता कि मैं इंसान नहीं हूँ। वो यही समझती कि मैं कोई गली मोहल्ले का बच्चा हूँ जो उससे बातें करने आता हूँ। वो ये तक नहीं समझी कि मैं बच्चा हूँ तो फिर 12 साल से मेरा कद क्यों नहीं बढ़ा, मैं एक जैसा ही क्यों हूँ। तुम्हारी माँ को अभी तक इस बात की समझ नहीं थी। जब मेरे ख़ानदान वालों ने उससे दुश्मनी शुरू की, मैंने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने। बोले कि इस औरत ने हमारे पूरे ख़ानदान का कत्ल किया है। अगरचे हमारे बुज़ुर्ग भी इस बात के बहुत ख़िलाफ़ थे, मगर रफ्ता रफ्ता इस बात पर आमादा हो गए कि बदला लेना तो जायज़ था, लेकिन शैतान गुरु के पास जाकर रूहें रखवाना एक जुर्म था जो कि आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया था। उन लोगों को सज़ा मिल गई है बेटी जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया। ये कहकर वो बुज़ुर्ग रोने लगे। मैं उन्हें देखकर हैरान थी कि वो कौन है। फिर जब मेरी नज़र उनके हाथ पाँव पर पड़ी, उनके कान देखे तो समझ गई कि वो वाकई इंसान नहीं है। कोई इंसान अपने कान नकली तो नहीं लगा सकता। बस यही देखकर मैं वहाँ से बाहर निकली। वो भी अपने रोने में ही मगन थे कि मैं बाहर आ भी गई। उस दिन के बाद से अम्मा की कब्र पर नहीं गई, क्योंकि मुझे ना ही इस कहानी की समझ आई है जो उस बूढ़े ने मुझे सुनाई, और ना ही मुझे लगता है कि अब मेरा वहाँ जाना महफूज होगा। मैं बहुत डरने लगी हूँ। शायद मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।